الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے عیدین کے مسنون اعمال اور عیدین کے شرائط اور جو ضروری مسائل ہے ان کا ذکر کروں گا۔ اسی طرح نماز عید کا جو طریقہ ہے، نیت ہے، اس کے بارے بھی میں ذکر کروں گا آگے چل کر۔ عیدین سے مراد عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے، کیونکہ ان دونوں کے مسائل تقریباً سیم ہیں، برابر ہے۔ کسی ایک آدھ جگہ فرق ہوگا، جہاں پر وہ فرق ہوگا وہاں پر میں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ یہ مسائل ائمہ، خطبہ، علماء، عوام سب کے لیے مفید ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ان مسائل کو بغور سماعت فرمائے۔ سب سے پہلے ہم عیدین کے مسنون اعمال کا ذکر کریں گے۔ نمبر 1 پر ہے غسل کرنا، نمبر 2 بہترین اور اچھے کپڑے پہننا، نمبر 3 مسواک کرنا، نمبر 4 خوشبو لگانا، نمبر 5 عید الفطر کی نماز سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا کر جانا، نمبر 6 اگر صدقہ فطر واجب ہو تو عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کرنا، نمبر 7 بقرعید میں نماز کے بعد آ کر قربانی کا گوشت کھانا، نمبر 8 عید کی نماز عیدگاہ شہر کے باہر میدان میں پڑھنا، نمبر 9 عید کی نماز کے لیے پیدل جانا، بلا ضرورت سواری پر نہ جانا، نمبر 10 عید کے لیے ایک راستے سے جانا، دوسرے راستے سے واپس آنا، نمبر 11 عید کے دن زیادہ سے زیادہ تکبیرات، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنا۔ عید الفطر میں آہستہ آواز سے یہ تکبیرات پڑھی جائے گی اور بقرعید میں بلند آواز سے پڑھی جائے گی۔ عیدین کی شرائط یہ ہے، بڑے شہروں اور قصبات میں جہاں اقامت جمعہ کے شرائط پائے جاتے ہوں وہاں عیدین کی نماز پڑھنا واجب ہے، البتہ جہاں شرائط جمعہ نہ پائی جاتی ہوں وہاں عیدین کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ عیدین کی نماز کا وقت طلوع آفتاب کے تقریباً 15-20 منٹ کے بعد شروع ہو جاتا ہے، لیکن نماز کا ایسا وقت مقرر کیا جائے کہ لوگ تمام تیاریاں کر کے بسہولت عیدگاہ میں حاضر ہو سکیں۔ نماز عیدین شہر سے باہر نکل کر عیدگاہ میں پڑھنا سنت ہے، تاہم اگر مسجد شریف میں بھی عید کی نماز پڑھی جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال سنت طریقہ عیدگاہ میں ہی پڑھنا ہے۔ عید الفطر میں عیدگاہ جانے سے پہلے طاق عدد چھوارے یا کھجور کھا کر جانا مستحب ہے۔ اگر یہ میسر نہ ہو تو کوئی بھی میٹھی چیز کھا لینا کافی ہے۔ اس موقع پر کسی خاص شیرنی کی کوئی تخصیص ثابت نہیں ہے۔ عیدگاہ پیدل جانا سنت ہے اور وہاں سے واپسی میں سوار ہو کر آنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ نماز عید سے قبل گھر یا عیدگاہ میں نفلیں پڑھنا جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ عورتیں بھی اس دن اشراق اور چاشتی کی نماز اس وقت تک نہ پڑھیں جب تک کہ عید کی نماز باجماعت نہ پڑھ لی جائے۔ نماز عید کی نیت کیا ہے، آئے اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ نماز عید شروع کرتے وقت مقتدی کے دل میں یہ استحضار رہے کہ میں قبلہ رو ہو کر اس امام کے پیچھے 2 رکعت واجب نماز ادا کر رہا ہوں، جس میں 6 زائد واجب تکبیریں ہیں۔ نیت کے لیے یہ استحضار کافی ہے، زبان سے نیت کے کلمات ادا کرنا ضروری نہیں ہے، باقی اگر کوئی یہ کلمات زبان سے بھی ادا کر لے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز عید کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ نیت باندھنے کے بعد جب امام صاحب تکبیر تحریمہ کہے گا، تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لے گا، مقتدی بھی
تکبیر تحریمہ پڑھ کر ہاتھ باندھ لے گا۔ اس کے بعد امام صاحب ثنا پڑھے گا، مقتدی حضرات بھی ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے گا اور پھر ہاتھوں کو نیچے چھوڑے گا۔ پھر دوسری تکبیر میں بھی امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھا لے گا، مقتدی حضرات بھی کانوں تک ہاتھ اٹھا لیں گے۔ پھر امام صاحب ہاتھوں کو نیچے لائے گا تو مقتدی حضرات بھی اپنے ہاتھوں کو نیچے لائیں گے۔ پھر تیسری تکبیر کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے، تیسری تکبیر میں بھی امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھا لے گا، مقتدی حضرات بھی کانوں تک ہاتھ اٹھا لیں گے۔ اس کے بعد ہاتھوں کو نیچے نہیں لانا ہے بلکہ سیدھا باندھ لینا ہے امام صاحب۔ اس کے بعد اب سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملا کر رکوع میں چلا جائے گا۔ اس طرح ایک رکعت وہ مکمل کر لے گا۔ پھر دوسری رکعت میں امام صاحب جب سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ کر فارغ ہو جائے گا، اس کے بعد وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا لے گا، مقتدی حضرات بھی کانوں تک اٹھا لیں گے اور ہاتھوں کو پھر نیچے لانا ہے، نیچے چھوڑنا ہے۔ پھر دوسری تکبیر کہتے ہوئے امام صاحب کانوں تک ہاتھ اٹھا لے گا، مقتدی حضرات بھی کانوں تک ہاتھ اٹھا لیں گے، امام صاحب بھی اپنے ہاتھوں کو نیچے لائے گا، مقتدی حضرات بھی اپنے ہاتھوں کو نیچے لائیں گے۔ پھر تیسری تکبیر میں امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھا لے گا، مقتدی حضرات بھی کانوں تک ہاتھ اٹھا لیں گے، امام صاحب اس تیسری تکبیر کے بعد ہاتھوں کو نیچے لائے گا، مقتدی حضرات بھی ہاتھوں کو نیچے چھوڑیں گے۔ پھر چوتھی تکبیر پڑھ کر امام صاحب سیدھا رکوع میں جائے گا، مقتدی حضرات بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا رکوع میں چلے جائیں گے۔ اس طرح وہ دونوں رکعت مکمل کر لیں گے۔ عیدین کا خطبہ پڑھنا مسنون ہے۔ نماز عید کے بعد خطبہ پڑھا جائے گا۔ عیدین کا خطبہ شروع کرنے سے قبل 9 مرتبہ لگاتار تکبیرات تشریق پڑھنا مستحب ہے۔ تکبیرات تشریق وہی ہے جو میں نے ابھی ذکر کیا تھا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور جب دوسرا خطبہ شروع کرے گا تو دوسرے خطبے کے شروع میں 7 مرتبہ اسی طرح یہ تکبیرات تشریق پڑھی جائے گی۔ نماز عید کی پہلی رکعت میں امام تکبیرات زوائد بھول گیا اور سورہ فاتحہ کا کچھ حصہ یا پوری سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد یاد آیا تو تکبیرات کہہ کر سورہ فاتحہ دوبارہ پڑھے، اور اگر سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد یاد آیا تو صرف تکبیرات کہے، قرات کا اعادہ نہیں ہوگا۔ اگر امام نماز عید کی دوسری رکعت میں قرات کے بعد تکبیرات زوائد نہ کہہ کر رکوع میں چلا جائے تو اس صورت میں رکوع ہی میں ہاتھ اٹھائے بغیر تکبیر کہہ لے، کھڑے ہو کر کہنے کی ضرورت نہیں۔ عیدین اور جمعہ کی نماز میں اگر کوئی واجب ترک ہو جائے یا فرض مقرر ہو جائے یا کوئی اور موجب سجدہ سہو صورت پیش آ جائے تو کثیر مجمع میں فتنہ پھیلنے کے خوف سے جمعہ اور عیدین میں سجدہ سہو نہیں کیا جائے گا۔ عیدین کی نماز کے بعد بھی باقی نمازوں کی طرح ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا جائز ہے۔ عید کے دن دعا کا ذکر تو صحیح احادیث میں موجود ہے، لیکن روایت میں یہ تصریح نہیں ہے کہ یہ دعا عید کی نماز کے بعد خطبے سے پہلے ہوتی تھی یا خطبے کے بعد، اس لیے اس میں دونوں باتوں کا اختیار ہے کہ امام اور مقتدی مل کر کسی ایک موقع پر دعا مانگ لے، خواہ نماز کے بعد یا خطبے کے بعد، اور جس بھی موقع پر مانگے اس کو دعا کے لیے مخصوص اور مسنون نہ سمجھے، اور نماز کے بعد دعا مانگنے والے خطبے کے بعد دعا مانگنے والوں کو ملامت نہ کرے، اور نہ ہی خطبے کے بعد دعا مانگنے والے نماز کے بعد دعا کرنے والوں پر طعن و تشنیع کرے۔
تو انشاءاللہ اگلے آنے والی کلپ کے اندر ہم اور بھی مسائل کا ذکر کریں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.